کیا ہاتھ پہ سجدہ ہو جاتا ہے؟ یہ سوال اکثر اور بیشتر مومنین کرتے ہیں، اور اکثر مومنین کو دیکھا ہے کہ وہ ہاتھ پر سجدہ کر دیتے ہیں۔ ہاتھ پر سجدہ میرا محترم جائز نہیں ہے، آپ کی نماز باطل ہو جائے گی۔ سوال کیا جاتا ہے کہ آیا کہ سجدگاہ نہ ہو تو کیا ہاتھ پہ سجدہ کر سکتے ہیں؟ سجدگاہ مومن کی علامت میں سے ایک علامت ہے کہ اس کے پاس سجدگاہ ہونی چاہیے۔ جب بھی وہ نماز پڑھے تو سجدگاہ رکھ کر اپنی پیشانی اس پر ٹیک کر سجدہ دے، یہ مومن کی علامت میں سے ایک علامت ہے۔ اگر بالفرض دیگر یہ سجدگاہ آپ کے پاس نہیں ہے تو کیا آپ ہاتھ پہ سجدہ کریں گے؟ فرمایا نہیں۔ تو اس کا نعم البدل اور کیا ہے؟ فرمایا اس کا نعم البدل کاغذ ہے، جو عام رجسٹر کے اندر، کاپی کے اندر کاغذ لگا ہوا ہوتا ہے سادہ، آپ وہ نیچے رکھ سکتے ہیں، اس پہ سجدہ کر سکتے ہیں۔ کاغذ نہیں ہے آپ کے پاس، آپ درخت کا پتہ لے لیں، ایسا پتہ جو کھایا نہ جاتا ہو، مثلا جیسے پان کا پتہ کھایا جاتا ہے تو اس پہ نہیں، باقی دیگر درختوں کے جو پتے ہوتے ہیں وہ نیچے رکھ لیں، اس پر جو ہے وہ آپ سجدہ کر سکتے ہیں۔ لکڑی ہے، یعنی ایسی لکڑی ہو جو بالکل اسی طرح پلین ہو تو آپ اس کے اوپر جو ہے وہ سجدہ کر سکتے ہیں۔ آپ فرش ہے، مثال کے طور پر یہ فرش ہے، سنگ مرمر کا پتھر لگا ہوا ہے تو آپ اس پر بھی سجدہ کر سکتے ہیں۔ بعض مساجد کے اندر یہ پتھر لگے ہوئے تھے، چینی کا پتھر نہ ہو، پالش والا پتھر نہ ہو، ایسا پتھر ہونا چاہیے، تو اس پتھر پہ بھی آپ سجدہ کر سکتے ہیں۔ سیمنٹ کا فرش بنا ہوا ہے تو آپ اس پر بھی جو ہے وہ سجدہ کر سکتے ہیں۔ یہ وہ چیزیں ہیں کہ جن پر سجدہ ہو سکتا ہے۔ پتھر ہے، مثلا یہ پتھر ہے، عقیق ہے، اس پر بھی سجدہ ہو جاتا ہے اگر یہ صحیح ہو تو۔ ایسے نہیں کہ اپنے ہاتھ کو نیچے لے کے نہیں آنا، باقاعدہ وہاں پہ رکھنا ہے، رکھ کر اس کے اوپر سجدہ کرنا ہے، لیکن وہ عقیق صحیح بنا ہوا ہو تاکہ آپ کی پیشانی صحیح سے ٹک سکے اس کے اوپر۔ تو یہ تمام چیزیں اس کی نعم البدل ہے۔ زمین ہے، اس کے اوپر آپ سجدہ کر سکتے ہیں۔ گھاس ہے، آپ اس کے اوپر جو ہے وہ سجدہ کر سکتے ہیں۔ تو یہ چیزیں آپ کو اویلیبل ہیں۔ اسی طرح آپ مسجد خانہ خدا میں آئے اور آپ ایسے مقام پر ہیں کہ جہاں پر سجدگاہ نہیں ہے، آپ رستے سے جا رہے ہیں اور آپ نماز پڑھنا چاہتے ہیں کسی مسجد میں، تو وہاں پر سجدگاہ نہیں ہے، کاغذ بھی نہیں ہے، تو عام طور پر کیا ہوتا ہے کہ مسجد کے اندر قرآن والی ریل وغیرہ وہ رکھ دی جاتی ہے، وہ پڑی ہوتی ہے مساجد کے اندر۔ اگر وہ مختص نہیں ہے، اس لیے کہ فقط اس پر قرآن ہی رکھ کر پڑھا جائے، اس کے علاوہ اور کوئی اس سے کام نہ لیا جائے، اگر اس طرح مختص نہیں ہے تو پھر آپ اس پر بھی جو ہے وہ سجدہ کر سکتے ہیں۔ اسے نیچے رکھ دیں اور اس کے اوپر جو ہے وہ سجدہ کر لیں، کیونکہ لکڑی ہے، اس پر بھی سجدہ ہو جائے گا۔ تو ان چیزوں پر جو ہے وہ سجدہ کیا جا سکتا ہے، ہاتھ پر سجدہ نہیں ہو سکتا۔ ہاں البتہ ہاتھ پر کب ہوگا، یہ مرحلہ بہت دور کا مرحلہ ہے، بہت آخری یہ مرحلہ ہے۔ کب؟ مثال کے طور پر آپ کسی ایسے علاقے میں ہیں، پہاڑوں میں ہیں آپ، اور نماز کا وقت ہو گیا، آپ کے پاس سجدگاہ نہیں ہے، آپ کے پاس کاغذ نہیں ہے، آپ کے پاس کوئی اور ایسی چیز ہے جس پر سجدہ ہو سکے، اور پتھر گرم ہے اور پیشانی نرم ہوتی ہے اور پیشانی جل جائے گی، تو اب میں کیا کروں؟ تو فرمایا اب اس صورت میں، کیونکہ نماز قضا ہو رہی ہے تو نماز کو قضا نہیں ہونے دینا، تو اب اس صورت میں آپ اپنا ہاتھ جو ہے وہ نیچے رکھ سکتے ہیں۔ تو یہ مرحلہ تو بہت آخر کا ہے، اول تو یہ پیش آتا ہی نہیں ہے، تو یہ اس وقت کی بات ہو رہی ہے۔ یا آپ کسی صحرا میں ہیں، ریت پر سجدہ تو ہو جاتا ہے ویسے بھی، لیکن ریت اتنی گرم ہے کہ اگر آپ اپنی پیشانی ٹیکیں گے تو آپ کی پیشانی جل جائے گی، اور نماز قضا ہو رہی ہے اور کوئی چیز بھی ایسی نہیں کہ جس پر سجدہ کیا جا سکے، تو پھر فرمایا کہ آپ اپنے ہاتھ کو نیچے رکھ کر اس کے اوپر سجدہ کر سکتے ہیں، نماز کو آپ نے قضا نہیں ہونے دینا۔ تو یہ مرحلہ بہت آخر کا مرحلہ ہے۔ تو اب میں سمجھتا ہوں کہ یہ بات آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی کہ سجدہ کس پہ کیا جانا چاہیے۔ یہ جو جائے نماز بچھائی جاتی ہیں، بعض دفعہ افراد اس کے اوپر جو سجدہ کر دیتے ہیں، ٹھیک ہے، تو ان پر سجدہ نہیں ہوتا۔ آخر پر ہمارا وہی پیغام کہ ہمارا یہ پلیٹ فارم بچوں کو تعلیم دیتا ہے، دینی تعلیم دی جاتی ہے۔ آئیں اپنے بچوں کو دین کی تعلیم سے آشنا کروائیں۔ جہاں آپ ان کی دنیا کی تعلیم کے فکر مند ہیں، وہاں پہ آپ کو چاہیے کہ آپ ان کی دین کی تعلیم کی بھی فکر کریں۔ ہمارے پاس لیڈیز ٹیچر موجود ہیں، جینٹس ٹیچر موجود ہیں، جس میں چھوٹے بچوں کو نورانی قاعدہ، قرآن مجید اور دینیات پڑھائی جاتی ہیں، مناسب ہدیہ ہے۔
اور بڑے جو ہیں افراد ان کو ہم تفسیر قرآن، نہج البلاغہ اور احکام وغیرہ پڑھاتے ہیں. آئیں ہم سے رابطہ کریں. ان باکس میں آپ کو نمبر دیا جائے گا، آپ اس پر رابطہ کر سکتے ہیں، اور واٹس ایپ کے ذریعے یہ پڑھایا جاتا ہے آن لائن. اس کے علاوہ وہ مستورات کی جو حجاب کرتی ہیں، پردہ کرتی ہیں، ہمارے پاس ایرانی چادر موجود ہے. آئیں ہم سے رابطہ کریں، ہم آپ کو ایرانی چادر بنا کے دیں گے. آپ اپنا سائز ہمیں دیں، اس کے مطابق آپ کو چادر بنا کے دے دی جائے گی. ان باکس میں رابطہ کریں، آپ کو نمبر دیا جائے گا، ڈیزائن آپ کو سینڈ کر دیے جائیں گے. جو پسند آئے آپ کو اس کے مطابق آپ کو ریٹ بتا دیا جائے گا. والسلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ.